برای دیگر نعره صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وعاتم بين الماء والتين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. ولعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلم الله موسى تكليما. صلوات محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حاضرین عوض میزہ ماتم داران و پرسداران سید الشہداء، بطفیل 14 معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آج کی شب شہادت امام ہفتم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اللهم صل علی علی محمد و آل محمد. اس المناک اور غمناک موقع پر سب سے پہلے تو ہم بارگاہ ملکوتی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف اللهم صل علی محمد و آل محمد. میں تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں. ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اسم گرامی موسیٰ چھٹے امام نے وحی پروردگار کے مطابق موسیٰ نام رکھا. ائمہ معصومین میں جتنے بھی ائمہ ہیں ان کے نام وحی الہی کے مطابق رکھے گئے. ہمارے یہاں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم نام رکھتے ہیں بزرگوں کے نام کے اوپر، کسی بزرگ کا نام ہو تو رکھ دیں، یا جو نام پسند آ جاتا ہے وہ نام رکھ دیتے ہیں. لیکن ائمہ معصومین میں کوئی بھی نام بغیر مقصد کے نہیں ہے، بلکہ نام میں مقصد چھپا ہوا ہے اور زندگی کا خلاصہ چھپا ہوا ہے نام کے اندر. لہذا چھٹے امام نے جو نام موسیٰ رکھا، اس کی وجہ امام نے بیان فرمائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا بیٹا یہ موسیٰ کلیم اللہ کی طرح ہے. اس طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے اسی طرح ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو دونوں میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام میں یا حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں بہت ساری مماثلت ہے اور بہت ساری مشابہت ہے، اور ان مشابہت کی وجہ سے، ان مماثلتوں کی وجہ سے ہی نام موسیٰ رکھا گیا تھا. تو اگر ہم
ہم سے کوئی سوال کر لے کہ امام علیہ السلام کا جو نام ہے وہ موسیٰ کیوں ہے، تو ہمارے سامنے حضرت موسیٰ کی زندگی ہونا چاہیے۔ جب تک حضرت موسیٰ کی زندگی پر نظر ہماری نہیں ہوگی تب تک ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا نام موسیٰ کیوں رکھا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جن کے لیے اللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 194 اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر جایا کرتے تھے اور کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اور جب بھی انہیں کوئی خواہش ہوتی تھی اور کوئی اللہ سے راز و نیاز کرنا ہوتا تھا تو وہ جاتے تھے کوہ طور کے اوپر، اور کوہ طور کے اوپر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے کلام کرتے تھے۔ تو وہ حضرت موسیٰ ہیں کہ جو اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے کوہ طور پر جاتے ہیں، اور یہ موسیٰ کاظم ہیں کہ لوگ اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے ان کے در پر آتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ تو یہ باب الحوائج، جس امام کا یہ لقب ہے، عبد الصالح لقب ہے، اسی طرح سے کاظم لقب ہے، اور امام کا لقب باب الحوائج بھی ہے۔ تو دیکھیں کہ مشابہتیں کتنی ہیں ان دونوں کے اندر۔ موسیٰ نبیوں میں بھی ایک موسیٰ ہیں، اماموں میں بھی ایک موسیٰ ہیں، تو مشابہتوں کو دیکھیں کہ مشابہتیں کتنی ہیں۔ تو سب سے پہلی مشابہت تو یہ ملتی ہے، پہلی مشابہت حضرت موسیٰ کے اندر کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو، جو حضرت موسیٰ نبی ہیں، ان کے اوپر اللہ نے ایک اہم ذمہ داری اور ایک اہم رسپانسبلٹی یہ دی تھی کہ آپ کو ظالم کے دربار میں جانا ہے، اور ظالم کے دربار میں جا کر آپ کو اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، آپ کو دین کا پیغام پہنچانا ہے ظالم کے دربار میں جا کر۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے جب دربار فرعون میں، تو ایک معمولی لباس پہن کر حضرت موسیٰ جب گئے ہیں، ایک چرواہے کے جیسا لباس تھا، تو فرعون نے یہ کہا کہ یہ کون آ گیا میرے دروازے پر، اور یہ کون آ گیا میرے دربار میں، کیونکہ بہت ہی معمولی لباس تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک معمولی لباس پہنا، اور اس طرح سے یہ میسج دیا ہے ہم سب کے لیے کہ انسان کی جو قدر و قیمت ہے وہ لباس سے نہیں ہوتی، انسان کی قدر و قیمت اخلاق و کردار سے ہوتی ہے کہ انسان کا اخلاق و کردار کیسا ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر پیغام پہنچایا ظالم کے دربار میں۔ بس اسی طرح سے ہمارے ساتویں امام نے بھی ظالم کو اسلام کا پیغام پہنچایا، اور بغیر ڈرے ہوئے، بغیر خوف کھائے ہوئے، جس طرح حضرت موسیٰ ظالم کے دربار میں گئے، بالکل اسی طرح سے ساتویں امام علیہ السلام نے بھی اسلام کا پیغام ظالم حکمران کو پہنچایا۔ اس کے بعد دوسری مثال آپ دیکھیں کہ جب ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے ہیں کہ وہاں پر دو لوگ تھے، ایک سبتی اور ایک قبطی۔ سبتی جو حضرت موسیٰ کا چاہنے والا تھا، اور ایک تھا قبطی۔ قبطی وہ کہ جو فرعون کو فالو کرتا تھا اور فرعون کو اپنا خدا مانتا تھا، فرعون کا چاہنے والا تھا۔ تو قرآن مجید کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ یہ دونوں لوگ لڑ رہے تھے، ایک سبتی اور ایک قبطی، ایک موسیٰ کا چاہنے والا اور ایک فرعون کا چاہنے والا، دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ کے چاہنے والے نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تو آواز دیا، قرآن مجید کہتا ہے فاستغاثہ، تو اس نے استغاثہ کیا، اس نے بلایا کہ اے موسیٰ میری مدد کے لیے آئیے، یہ مجھے مار رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے جیسے ہی اپنے چاہنے والے کی آواز سنی، فوراً حضرت موسیٰ گئے، کیونکہ حضرت موسیٰ کا جو نیچر تھا ایک ہیلپنگ نیچر تھا، اور خدمت خلق کا جذبہ ان کے اندر تھا، وہ لوگوں کی خدمت کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ تو جیسے ہی ان کے چاہنے والے نے پکارا، فوراً حضرت موسیٰ مدد کے لیے گئے، اور جانے کے بعد اس کو ایک ایسا مکہ مارا حضرت موسیٰ نے کہ وہیں پر مر گیا وہ شخص۔ تو آپ دیکھیے یہیں سے ایک اور بات قرآن مجید کے ذریعے سے واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی مشکل میں ہو تو جسے وہ چاہتا ہے اسے پکار سکتا ہے، استغاثہ کر سکتا ہے، بلا سکتا ہے، اور اسی لیے اس نے استغاثہ کیا، اس نے بلایا حضرت موسیٰ کو۔ تو اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو پکار نہیں سکتے ہیں، تو قرآن مجید کو دیکھیں کہ قرآن مجید سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو چاہنے والا تھا جب حضرت موسیٰ کو پکارا تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں پکار رہے ہو، خدا کو پکارو،
یہ حضرت موسیٰ نے نہیں کہا، بلکہ جیسے ہی حضرت موسیٰ کو پکارا، حضرت موسیٰ پکارنے پر گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یا موسیٰ ادرکنی کہہ سکتے ہیں تو یا علی ادرکنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے جانے والے نے موسیٰ کو پکارا، ہم جس کو مانتے ہیں ہم اسے اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ محمد والے محمد صلوات اللہ۔ 100 بار لے گئی سرے بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ دیکھیں حضرت ہم نے مولا علی کو اپنی مدد کے لیے پکارا، جو حضرت موسیٰ کا چاہنے والا تھا اس نے انہیں پکارا۔ تو حضرت موسیٰ کے اندر ایک یہ عادت تھی اور ایک خاص صفت تھی کہ وہ لوگوں کی مدد کرنے والے تھے۔ اسی طرح سے دوسرے موقع اگر آپ دیکھیں تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایجپٹ سے، جہاں فرعون رہ رہا تھا، وہاں سے مصر سے نکلے ہیں مدین کی طرف، تو جب مدین میں پہنچے ہیں حضرت موسیٰ تو کیا دیکھا کہ ایک علاقہ ہے، ایک جگہ ہے کہ جہاں پر ایک کنواں ہے اور کنویں کے گرد لوگ جمع ہیں اور سب لوگ مرد جتنے پانی بھر رہے ہیں اور 2 لڑکیاں وہیں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا تو پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے کہ سب مرد ہیں پانی بھر رہے ہیں اور یہ دونوں اکیلے بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب کی دونوں بیٹیاں تھیں۔ جب ان دونوں نے دیکھا، جب حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ دونوں اکیلے بیٹھی ہوئی ہیں اور سب کے سب پانی بھر رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ یہاں پر بات یہ ہے کہ جتنے بھی مرد ہیں سب پانی بھرنے آتے ہیں، سب پانی بھر لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور جب تک ہم کو انتظار کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم لڑکیاں ہیں تو ہم کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، جب یہ سب لوگ بھر کے چلے جاتے ہیں پھر ہم پانی بھرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور کہا کہ لاؤ میں تمہارے لیے پانی بھر دیتا ہوں۔ تو ڈول کو انہوں نے کنویں کے اندر ڈالا حضرت موسیٰ نے اور ڈول کو کھینچا۔ اس کو 4-5 آدمی مل کر ڈول کو کھینچتے تھے، اس کو تنہا جناب موسیٰ کیونکہ بہت مضبوط جسم تھا اکیلے کھینچا اور ان لوگوں کو پانی دیا اور کہا کہ اب تم پانی لے کر کے جاؤ۔ جب دونوں شعیب کی بیٹیاں پانی لے کر گئیں تو حضرت موسیٰ وہیں زمین پر بیٹھ گئے، کیونکہ لمبا سفر کر کے آئے تھے، وہ تھک گئے، زمین پر بیٹھے اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ پروردگار تیرا یہ بندہ فقیر ہے، مجھے کچھ اپنی بارگاہ سے عطا کر دے۔ راستے میں گھاس پھوس کھاتے ہوئے حضرت موسیٰ آئے اور اتنا گھاس پھوس کھایا حضرت موسیٰ نے کہ پیٹ سے گرینری دکھ رہی تھی، ہریالی، پیٹ پورا ہرا ہو رہا تھا، دکھ رہا تھا کہ پیٹ کے اندر ہریالی ہے۔ تو نبی بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، لہٰذا حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار یہ بندہ فقیر ہے، مجھے کچھ عطا کر دے۔ بس یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ حضرت شعیب کی دونوں بیٹیاں آ گئیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں کہ چلیے آپ کو ہمارے بابا نے بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور جب حضرت شعیب کے گھر میں گئے تو کھانے کے لیے نہیں تھا، تو حضرت شعیب نے کھانا دیا۔ رہنے کے لیے شیلٹر نہیں تھا، حضرت شعیب نے اپنا گھر دے دیا۔ 10 سال تک حضرت شعیب کے گھر میں رہے اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ کی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے انعام کیا ہے، جب کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے انعام ملتا ہے کہ بیٹی حضرت شعیب کی بیٹی کے ساتھ شادی ہو گئی۔ سب کچھ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا، اور ایک مرتبہ جب جا رہے تھے تو ان کی بیوی کو ٹھنڈک لگی تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ نے کہ میں تمہارے لیے آگ لے کر آتا ہوں۔ پہاڑ کے اوپر آگ لینے گئے تو وہیں پر اللہ نے نبوت بھی عطا کر دی حضرت موسیٰ کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی لوگوں کی خدمت میں گزر گئی۔ اگر ہم 7ویں امام کی زندگی کو اس سے ریلیٹ کریں تو 7ویں امام کی زندگی میں بھی یہی ملتا ہے کہ امام علیہ السلام ہر ایک کی مدد کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی غریب آتا ہے، کوئی فقیر آتا ہے، کوئی مسکین آتا ہے تو امام علیہ السلام اس کی مدد کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں اور امام علیہ السلام اس کی مدد کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے یہاں جب بھی 7ویں امام کا نام آتا ہے تو ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ یہ وہ امام ہیں کہ جو قید خانے میں 14 سال امام علیہ السلام قید خانے میں رہے۔ یہ صحیح ہے کہ امام علیہ السلام قید خانے میں رہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پوری زندگی امام کی قید خانے میں گزری، نہیں۔ قید خانے کے اندر امام علیہ السلام گئے، لیکن قید خانے کے اندر جانے کے بعد بھی امام نے ہمیں کیا میسج دیا اور کیا پیغام اور کیا سندیش دیا ہے امام علیہ السلام نے، کہ اگر ہمیں قید میں رکھ دیا جائے تو پھر ہم کیا سوچیں کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی۔
زندگی یہیں پر رک گئی، زندگی یہیں پر ختم ہو گئی. لیکن امام علیہ السلام قید خانے کے اندر گئے ضرور. جب قید خانے کے اندر گئے تو اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیا اور کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسا مقام دیا ہے جہاں میں تیری عبادت کر سکتا ہوں، تنہائی میں اللہ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں، تیرے ساتھ مناجات کر سکتا ہوں، تیرے ساتھ راز و نیاز کر سکتا ہوں. تو آج کی شب میں امام کی شہادت کی شب ہے. اگر امام کی زندگی سے کوئی بات ہم لے سکتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ کتنی بھی مشکلات آ جائے، اب اس سے بڑھ کر مشکل کیا ہوگی کہ کسی کو قید کر دیا جائے، کوئی راستہ نظر نہ آئے، تب بھی انسان مایوس نہ ہو. وہاں پر بھی اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ اگر اللہ چاہے تو انسان کو ایسی مشکل سے بھی نجات دے سکتا ہے. پچھلے سال کا یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ ایام جو گزر رہے ہیں اس وقت یہاں پر کرائسس کا وقت تھا. ہم لوگ عباس بھائی کے گھر میں تھے، یہ سب ایام نہیں ہو پائے تھے کیونکہ ہم ان کے گھر میں تھے اور بڑی مشکل اور پریشانی کا وقت تھا. سب لوگ حیران و پریشان تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے. لیکن دیکھیے اللہ نے کیسے راہ نجات دکھائی، اور جس طرح سے ہر مشکل کے ساتھ قرآن مجید نے بھی کہا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، آسانی کے ساتھ پریشانی ہے. تو جہاں مشکل ہوگی وہاں آسانی ہے، جہاں آسانی ہے وہاں مشکل ہے. تو مشکل اور آسانیاں یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. لہٰذا کبھی بھی مشکل کو مشکل مت سمجھیں کہ مشکل ہے، کیونکہ اگر مشکل کو انسان مشکل سمجھ لے تو مشکل ڈبل ہو جاتی ہے. لیکن اگر مشکل کو مشکل نہ سمجھے، امتحان سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، تو وہ عادی ہو جائے گی، وہ آسان ہو جائے گی. جس طرح سے اگر کسی آدمی کو شوگر پیشنٹ ہے، کوئی سمجھ لے کہ اسے شوگر ہے اپنے ذہن کے اوپر وہ لاد لے تو بھی بیماری بڑھ جائے گی. لیکن اگر یہ سوچے کہ نہیں کچھ نہیں ہے تو پھر اس انسان کی بیماری کم ہو جائے گی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیمار آدمی کم ہوتا ہے لیکن جو پوچھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ بیمار کر دیتے ہیں. اس کو دور نے بھی کہا کہ افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا. تو لوگ اگر آپ کو بیماری لوگ پوچھیں گے، آپ کو شوگر ہے، آپ کو ڈائبٹیز ہے، آپ کو بی پی ہے، تو اس طرح سے جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ انسان یہ سوچ کر کے کہ اس طرح سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھ کو بہت بڑی بیماری ہے. تو بیماری کو بیماری نہ سمجھے تو یہ بیماری دور ہو جائے گی. تو ساتویں امام علیہ السلام ہے کہ جن کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو پوری زندگی خدمت خلق میں گزر رہی ہے. 14 سال امام علیہ السلام قید میں رہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کی کس طرح سے مدد کر رہے ہیں، کس طریقے سے رہنمائی کر رہے ہیں. امام کے زمانے میں ایک خاص صحابی امام کے نظر آتے ہیں، علی بن یقطین. علی بن یقطین وہ ہیں کہ جن کے لیے 7ویں امام نے فرمایا کہ جنتی ہے. کتنی بڑی بات ہے. آج کوئی ممکن ہے کہ ہم ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں یا دوزخی ہیں. کوئی انسان نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ہماری عاقبت اور جب جان نکل رہی ہے اس وقت یہ فیصلہ ہوگا کہ انسان مر رہا ہے تو دین کے اوپر مر رہا ہے یا دین سے پھر گیا ہے، دین سے انسان پلٹ چکا ہے. تو امام نے اپنی زندگی میں کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے. اور جس طرح سے امام نے جنتی کہا بار بار، یہ علی بن یقطین وہ ہیں کہ جو امام کے زمانے میں حاکم ہارون رشید، امام کے حکم سے یہ ہارون رشید کے دربار میں وزارت کے عہدے پر فائز وزیر ہیں علی بن یقطین، اور تقیے کی حالت میں ہیں. حاکم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ 7ویں امام کے چاہنے والے ہیں. امام کا حکم ہے کہ تم تقیے میں رہو، اور یہ تقیے میں ہیں اور بار بار امام علی بن یقطین کی مدد کرتے ہیں. ایک مرتبہ ہارون رشید نے علی بن یقطین کو خلعت دی، شاہانہ لباس دیا. تو علی بن یقطین نے جب دیکھا تو ان کو وہ لباس بہت خوبصورت تھا، سونے سے پھول بنا ہوا پورے لباس کے اوپر بہت خوبصورت لباس تھا. تو انہوں نے کچھ اور چیزیں اس میں لباس کے ساتھ رکھی، کچھ اور گفٹ رکھ کر 7ویں امام کے پاس خدمت میں بھیج دیا کہ مولا یہ آپ رکھیے. تو امام نے ان کے سارے تحفوں کو قبول کر لیا، لیکن امام نے کہا کہ یہ جو لباس ہے یہ لباس تم اپنے پاس رکھو، کیونکہ جب تمہاری جان جوخم میں ہوگی اس وقت یہ تمہارے کام آئے گا. اور وہی ہوا. علی بن یقطین تو سمجھ نہیں سکے، لیکن انہوں نے سوچا کہ امام بہتر جانتے ہیں کہ امام نے کس کی طرف اشارہ کیا ہے. لہٰذا ایک دن علی بن یقطین نے اپنے ایک نوکر کو گھر سے نکال دیا. تو اس نے گیا اور جا کر حاکم کے دربار میں ہارون رشید کے پاس گیا اور چغلی کی کہ یہ تو شیعہ ہیں، یہ تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور یہ تقیہ کر کے تمہارے دربار میں رہ رہے ہیں. اور اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تم نے جو لباس دیا تھا وہ دیکھ لو، یہ انہوں نے 7ویں امام کو دے دیا ہے وہ لباس، یہ ان کے پاس نہیں ہے. لہٰذا
ہارون رشید غصہ ہوا، فوراً حکم دیا کہ اسی حالت میں، جس حالت میں اس حالت میں علی ابن یقطین کو گرفتار کر کے دربار میں حاضر کیا جائے۔ دربار میں آئے تو جب دربار میں آئے تو حاکم نے ہارون رشید نے پوچھا کہ وہ لباس کہاں ہے، کہ جو لباس میں نے دیا تھا۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ وہ لباس میرے گھر کے فلاں کمرے کے فلاں صندوق کے اندر وہ لباس رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا ہارون رشید نے اپنے نمائندے کو بھیجا، اور جب وہ گیا تو جیسے بتایا تھا وہیں پر لباس رکھا تھا۔ لباس واپس لے کر کے جب ہارون رشید کے سامنے آیا تو ہارون رشید نے کہا کہ ہاں، اب میں کسی چغلی کرنے والے کی بات پر یقین نہیں کروں گا، اب کوئی بھی شکایت کرے گا میں کسی کی بات پر یقین نہیں کروں گا، کیونکہ یہ لباس آپ جو میں نے دیا تھا خلعت یہ آپ کے پاس ہے۔ آواز نہیں آ رہی؟ اور محمد و آل محمد ہاں دیکھ لیں شاید اللہم صلی صلی علی محمد و آل محمد۔ تو امام علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ امام مدد کر رہے ہیں علی ابن یقطین کی۔ مشکل وقت میں علی ابن یقطین کو تو علم نہیں تھا، لیکن امام کو غیب کا علم تھا، لہٰذا امام نے کہا اس لباس کو اپنے پاس رکھنا۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ علی ابن یقطین نے امام سے ایک سوال کیا تھا کہ وضو کے بارے میں، کہ وضو کس طرح کرتے ہیں، پیر میں جب مسح کرتے ہیں پیر کا تو نیچے سے اوپر کی طرف یا اوپر سے نیچے کی طرف۔ جب امام کو یہ مسئلہ علی ابن یقطین لکھ کر بھیجا تو امام نے جواب دیا کہ 3 مرتبہ کلی کرو، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالو، اور 3 مرتبہ چہرے کو دھو، اور پیر کو 3 مرتبہ دھونا، اور اس طرح گردن کا مسح کرنا کان میں انگلی ڈال کر۔ تو علی ابن یقطین کو بہت تعجب ہوا کہ امام ایسا کیوں فرما رہے ہیں، لیکن یہی کہا کہ میرے مولا بہتر جانتے ہوں گے، مولائی عالم بما قال، یعنی میرے مولا بہتر جانتے ہوں گے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ جو امام نے جیسے حکم دیا ویسے ہی وضو کرنے لگے۔ تو ایک مرتبہ پھر سے دربار میں کسی نے چغلی کی اور شکایت کی کہ یہ تو امام کے چاہنے والے ہیں، یہ تمہارے دربار میں تخیہ کر کے رہ رہے ہیں۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں چھپ کر دیکھوں گا کہ یہ وضو کیسے کرتے ہیں، اگر وضو ایسے کر رہے ہیں تو پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے چھپ کر دیکھا تو دیکھا کہ نہیں، وضو تو وہ ان کے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس نے پھر کہا کہ اب میں کسی چغلی کرنے والے کی بات کو نہیں سنوں گا۔ پھر فوراً امام کا خط آیا کہ اب توضا کما امرک اللہ، اب ایسے وضو کرنا جیسے حکم خدا ہے۔ تو امام نے یہ بار بار امام نے علی ابن یقطین کی مشکل میں مدد کی، لیکن جو نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا ہے ایک بات کو، یہ کہ جو امام بار بار اپنے چاہنے والے کی مدد کر رہے ہیں، لیکن جب یہی علی ابن یقطین جو امام کے معتمد علیہ ہیں، لیکن جب ایک مومن کی توہین کی علی ابن یقطین نے، تو امام نے ان سے ناراض ہو گئے۔ امام کہ ایک مرتبہ ابراہیم جمال ایک عام آدمی، ایک سادھارن آدمی تھے ابراہیم جمال۔ یہ کون تھے؟ یہ اونٹ کی دیکھ بھال کرنے والے، اونٹ کو نہلانے ان کو کھلانے والے۔ تو ابراہیم جمال یہ بھی 7ویں امام کے شیعہ اور چاہنے والے تھے۔ ایک دن علی ابن یقطین سے ٹائم مانگا کہ علی ابن یقطین مجھے کام ہے، میں راندیوو چاہتا ہوں، مجھے اپوائنٹمنٹ دو، ملنا چاہتا ہوں۔ علی ابن یقطین نے انکار کر دیا، تو یہ چلے گئے۔ اب علی ابن یقطین کچھ دنوں کے بعد حج کرنے کے لیے مکہ گئے، اور حج کے بعد مکے سے مدینہ گئے اور 7ویں امام کے پاس گئے اور اجازت مانگی کہ مولا میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے ملاقات کا وقت نہیں دیا، امام نے انکار کر دیا۔ پھر دوسرے دن جب باہر امام سے ملاقات ہو گئی تو علی ابن یقطین نے کہا کہ آقا آپ نے مجھ سے ملنے کے لیے انکار کیوں کر دیا؟ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ کیا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا؟ تو امام نے فرمایا کہ میرا ایک چاہنے والا تمہارے دروازے پر تم سے ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن تم نے اس کو ٹائم نہیں دیا، تم نے ابراہیم جمال کو ٹائم نہیں دیا، اس سے ملے نہیں، اس لیے میں تم سے ناراض ہوں۔ جب تک تم ان سے معافی نہیں مانگو گے، جب تک تم انہیں راضی نہیں کرو گے، اس وقت تک میں بھی تم سے راضی نہیں ہوں گا۔ اب جیسے ہی علی ابن یقطین نے سنا کہ امام ناراض ہیں تو کہتا ہے کہ میں تو معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ کوفے میں رہتے ہیں، میں مدینے میں ہوں، کیسے جاؤں؟ امام نے کہا بقی کی طرف جاؤ تو وہاں ایک اونٹ ملے گا، اس اونٹ پر سوار ہونا اور چشم زدن میں یعنی آنکھ جھپکے گی اور تم فوراً کوفہ پہنچ جاؤ گے۔ تو گئے
اور اونٹ ملا اور کوفہ پہنچے، اور کوفہ پہنچ کر ابراہیم جمال کے دروازے پر دق الباب کیا۔ ابراہیم نے پوچھا کون ہے؟ نے بتایا کہ بادشاہ کا وزیر ہوں، میں علی ابن یقطین ہوں۔ تو ابراہیم جمال گھبرا گئے کہ بادشاہ کا منسٹر میرے دروازے پر آیا، کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا؟ دروازہ کھولا تو علی ابن یقطین نے کہا کہ معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں کہ جو تم نے مجھ سے ٹائم مانگا تھا میں نے نہیں دیا، اس وجہ سے میرے مولا مجھ سے ناراض ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ تو ابراہیم جمال نے کہا کہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں، میں آپ سے راضی ہوں۔ تو علی ابن یقطین نے کہا ایسے نہیں، میں زمین پر لیٹ جاتا ہوں اور تم اپنی جوتی کو میرے رخسار کے اوپر اس طرح سے رکھو کہ جوتی کا نشان ہو جائے، تاکہ میں جب امام کے پاس جاؤں تو ان کو دکھا سکوں کہ مولا میں اس سے معافی مانگ کر آیا ہوں۔ اس نے انکار کیا، لیکن جب اصرار کیا تو تیار ہو گیا اور اس طرح سے اپنی جوتی کو رخسار کے اوپر رکھا، اور اس طرح سے جب نشان پڑ گیا جوتیوں کا تو علی ابن یقطین پھر اعجاز سے اس اونٹ پر سوار ہو کر گئے امام کے پاس۔ تو امام استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور امام نے گلے لگایا، اور اس طرح سے امام نے ہمیں بھی یہ پیغام دیا کہ اگر تم نے کسی مومن کو ناراض کر دیا تو یہ یقین کر لو کہ پھر امام بھی تم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، اور اگر امام راضی نہیں ہے تو خدا بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ خدا اسی وقت راضی ہوگا جب امام راضی ہوں گے۔ لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مومن کی دل شکنی کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مومن کی دل آزاری کر دو۔ اگر دل آزاری کی، کسی مومن کی دل شکنی کی، تو یاد رکھو کہ پھر امام بھی راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ امام ہیں کہ جن کا لقب ہے کاظم۔ کاظم یعنی غصے کو پی جانے والے۔ یہ امام کا لقب کیوں دیا گیا ہے؟ اس وجہ سے یہ لقب ہو گیا کہ اگر کوئی امام کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا، بد اخلاقی سے پیش آتا تھا، اتنے حلیم، اتنے بردبار اور اتنے صابر تھے کہ معاف کر دیتے تھے اور غصے کو پی لیتے تھے، اور اسی وجہ سے امام کا لقب ہو گیا کاظم، کہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی امام کا چاہنے والا ہے، غصہ آتا ہے، بہت مرتبہ ایسے حالات ہماری زندگی میں ہو جاتے ہیں کہ غصہ آ جاتا ہے، لیکن جب غصہ آئے تو غصے میں برہم نہ ہو جائیں، غصے میں سامنے والوں کو کچھ برا بھلا نہ کہہ دیں، بلکہ غصے کو پی لیں، غصے کو ضبط کر لیں، کیونکہ یہی وہ غصہ ہے کہ ہر وہ چیز غصہ حرام ہے لیکن اس کا پینا عبادت ہے۔ اگر غصے کو پی لیا تو عبادت ہے، اور غصے کو آج کی شب میں یہی پیغام لے کر اس مجلس سے ہم جائیں کہ غصہ آئے لیکن غصے آنے کے وقت کسی کو کہیں برا بھلا نہ کہہ دیں، کسی کو کچھ کہہ نہ دیں، بلکہ غصے کو پی لیں تو یقین کر لیں کہ خدا بھی اس شخص سے راضی ہوگا، امام بھی اس شخص سے راضی ہوں گے۔ آج 25 رجب کی ہی وہ تاریخ تھی، 25 رجب سن 183 ہجری بغداد میں، کہ جب امام علیہ السلام کی بغداد میں شہادت ہوئی۔ آج 25 رجب بغداد میں کاظمین میں لاکھوں کا مجمع جمع ہے کہ جو امام کے جنازے کو کاندھا دینا چاہتے ہیں، جو امام کے جنازے کو اٹھانا چاہتے ہیں، شبیہ تابوت کو امام کے اٹھانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ امام ہیں کہ جن کے جنازے کو جب امام کی شہادت ہو گئی تو بغداد کے پل پر بڑی ہی بے عزتی کے ساتھ امام کے جنازے کو بغداد کے پل پر ڈال دیا گیا، اور ایسے الفاظ اور ایسے جملات کہے گئے کہ اس میں امام اور امام کے چاہنے والوں کی توہین ہو رہی ہو۔ 23 رجب کی وہ تاریخ تھی کہ جب ہارون رشید ملعون نے سندی ابن شاہق کے ذریعے امام علیہ السلام کو زہر دیا، اور جب امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا ہے 3 دنوں تک امام تڑپتے رہے۔ اس قید خانے میں 14 سال تک امام کو رکھا گیا۔ مرزا طبیر کہتے ہیں مولا یہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی، پوری زندگی امام کی قید خانے میں، 14 برس قید خانے میں، اس ایسا تنگ اور تاریک قید خانہ کہ جس کے لیے کتاب میں ملتا ہے کہ جب ایک چاہنے والا آیا اور آ کر دربان سے کہتا ہے کہ میں اپنے مولا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ مولا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے مولا کی زیارت کر لینے دے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ لیکن جب اس چاہنے والے نے اصرار کیا تو یہ ظالم کہتا ہے کہ وینٹیلیشن جو تھا قید خانے کا اس میں سے جھانکو اور امام اندر نظر آئیں گے۔ جب اس شخص نے اندر دیکھا تو کہیں امام نظر نہ آئے تو پوچھتا ہے کہ تم کہہ رہے تھے اس قید خانے کے اندر امام ہے، کہاں ہے مولا؟
کہتا ہے دیکھو غور سے دیکھو تمہیں امام نظر آئیں گے. جب اس نے غور سے دیکھا تو ایک کپڑا نظر آیا کہ جو قید خانے میں پڑا ہوا تھا. اس نے کہا کہ یہ تو صرف ایک کپڑا نظر آ رہا ہے. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ہاں یہی تمہارے مولا ہے. اس امام کا جسم اتنا لاغر ہو گیا تھا, اتنا کمزور ہو گیا تھا, کیونکہ 24 گھنٹے میں صرف ایک مرتبہ کھانا اور پانی امام کو دیا جاتا تھا. جسم اتنا لاغر ہو گیا تھا کہ لگ رہا تھا کہ امام نہیں ہے, صرف ایک کپڑا پڑا ہوا ہے. اور آج ہی کی وہ تاریخ تھی کہ جب امام علیہ السلام زہر کے اثر سے امام کی جب شہادت ہوئی, کیونکہ امام کا پورا جسم ہتھکڑی اور بیڑیوں سے جکڑا ہوا تھا. جب سندی ابن شاہق نے خرمے میں امام کو زہر دیا, امام کی شہادت ہوئی اور ان ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو کاٹا گیا, اور کاٹنے کے بعد امام کے جنازے کو بغداد کے پل پر ڈال دیا گیا. چاہنے والے تھے مگر ڈر رہے تھے بادشاہ کے حکم سے کہ اگر کہیں امام کے جنازے کو اٹھایا تو بادشاہ کی طرف سے سزا دی جائے گی. لہذا بحجاز مدینے سے 8ویں امام علی رضا آئے اور آ کر اپنے بابا کے جنازے کو غسل دیا, کفن دیا اور امام کے جنازے کو اٹھایا. چاہنے والوں کا مجمع تھا, کاظمین لے گئے. اللہ ہم سب کو کاظمین کی زیارت نصیب فرمائے. کاظمین امام کے جنازے کو لے گئے. امام کو ایسا کفن دیا گیا جس پر پورا قرآن مجید لکھا ہوا تھا. میں بس اتنا ہی عرض کروں گا, مولا آپ کی شہادت عالم غربت میں ہوئی. اس وقت شہادت ہوئی کہ جب کوئی آپ کے پاس نہیں تھا, لیکن مولا رضا گئے آپ کے جنازے کو اٹھانے کے لیے. اور وہ آپ کے جد مظلوم کا جنازہ ہے کہ جو کربلا کی جلتی زمین پر پڑا ہوا ہے. کوئی جنازے کو اٹھانے والا نہیں ہے, کوئی جنازے کو کفن دینے والا نہیں ہے, کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے. بیٹا ہے لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, کمر میں لنگر ہے, گلے میں توقے خاردار ہے. بس ایک مرتبہ زینب جیسی بہن نے جب بھائی کے بے گور و کفن لاشے کو دیکھا, ایک مرتبہ آواز دیا, انتا اخی, کیا تو ہی میرا بھائی ہے. بس جب بھائی کے اوریاں لاشے کو دیکھا تو ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا اور آواز دیا, یا جدہ صلی علیہ ملائکۃ السماء وہذا حسین مرمل بالدماء. اے نانا, وہ آپ کا جنازہ تھا جس پر آسمان سے ملائکہ نے نماز جنازہ پڑھی. یہ آپ کے حسین کا جنازہ ہے کہ جو خاک و خون میں غلطہ ہے, کوئی جنازے کو اٹھانے والا نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. فیضن بقضائی و تسلیم لامرہ. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. بغداد کے قیدی پر, بغداد کے قیدی پر زندان بھی روتا ہے. مزدوروں کے کاندھوں پر